آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر مصدق مالک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر ہی ملک آگے بڑھے گا، پھر ہی غریبوں کے گھر کے چولہے جلیں گے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے لائے، مگر ایک دو مرتبہ آپ ہنس دیے اور ایک دو مرتبہ سب نے شک کی نظر سے دیکھا۔ جب میں نے آپ کو آ کے کہا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد سستا تیل لے کر آئیں گے اور چند مہینوں کے اندر لے کر آئیں گے، اور آپ کو تاریخ بھی دی، تو بہت سے دوستوں نے یقین کیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور مضبوط کیا، اور بہت سے لوگوں نے شاید پاکستان کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ شک کی نظر سے بھی دیکھا کہ شاید ایسا نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 45 دن کے اندر، اور یہ 45 دن کا جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے نہیں کہا، یہ روس سے آئے ہوئے وفد کے جو لیڈر تھے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ معاملہ جو 45 دن پہلے شروع ہوا تھا وہ آج ہم نے ختم کر دیا، اور آپ کے سامنے وہ معاہدے ہو گئے، ان کے اوپر دستخط ہو گئے، جن کے تحت یہ طے پا گیا کہ مارچ کے مہینے تک، مارچ ختم ہونے سے پہلے پہلے پاکستان اور روس کے درمیان ایک معاہدہ طے پا جائے گا جس کے ذریعے سستا خام تیل جو دونوں ملکوں کے لیے بینیفیشل ہوگا وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام کام جو کئی سالوں میں نہیں ہوا، جو کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو جیبوں سے کاغذ لہراتے ہوئے دیکھا کہ میں بات کر رہا ہوں سستے تیل کی، میں بات کر رہا ہوں سستی، کچھ نہیں ہوا۔ 45 دن کے اندر یہ معاملہ طے پا گیا، اور اب انشاءاللہ مارچ کے اندر جو ہماری تفصیل ہے تمام کمرشل ٹرمز کی وہ طے ہو جائے گی، سائن ہو جائے گا، اور پاکستان کے اندر سستا تیل آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے معاہدہ کیا اس کے تحت ایک ہولسٹک انرجی سیکیورٹی پلان جو ہے اس سال کے آخر تک مکمل ہوگا، جس میں ایل این جی بھی ہوگی، جس میں گیس بھی ہوگی، پیٹرولیم کے علاوہ۔ اس وقت ان کے پاس گیس میسر نہیں، مگر انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلی سردیاں، اب یہ سردیاں تو اللہ کے حکم سے گزر گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں پہلی مرتبہ کسی جگہ کے اوپر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی۔ جنوری ختم ہونے کو ہے گیس کی کمی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ کمی نہیں تھی، ایسا بھی نہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی ان اوقات میں جو کھانے پینے کے اوقات نہیں تھے، مگر حتی الامکان حکومت نے کوشش کی، اور اس مرتبہ کسی جگہ پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھی معاہدہ کیا ہے کہ اگلی سردیاں آنے سے پہلے پہلے سپاٹ کارگو، یعنی جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں ہوتے، اس پہ روس ہمیں ایل این جی کے ہمارے ساتھ کوئی 2 کمپنیاں انہوں نے پاکستان کو کہا ہے ان کے ساتھ آپ معاہدہ کریں تاکہ اگلی سردیوں کے لیے آپ کے پاس ایل این جی ہو۔ مگر لانگ ٹرم کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ایک ہولسٹک انرجی کا معاہدہ کیا جائے گا۔ ہولسٹک کا مطلب ہے کہ اس میں پائپ گیس بھی ہوگی، اس میں ایل این جی بھی ہوگی، اس میں کروڈ آئل بھی ہوگا، اس میں دیگر پیٹرولیم پروڈکٹس بھی ہوں گی، جس کے ذریعے پاکستان کو سیکیورٹی ملے گی، یعنی ہر وقت انرجی کی اویلیبلٹی انشور کی جائے گی۔ انرجی جو آئے گی پاکستان میں، تیل جو آئے گا، گیس جو آئے گی، وہ سستے ہوں گے تاکہ لوگوں کی افورڈیبلٹی ہو، اور سسٹینیبل طریقے سے آئیں گے، کیونکہ جتنی ہم سستی چیزیں لیں گے اتنا ہی زر مبادلہ کا بوجھ ہم پہ کم ہوگا، اور یہ جو سارا دن لے دے ڈالر روپے کی ہوتی رہتی ہے اس کے اندر ہمیں فائدہ پہنچے گا، اور ہماری امپورٹ کا بل کم ہوگا کیونکہ ہم سستی چیزیں خرید رہے ہوں گے۔ یہ تھا وہ وعدہ جو میں نے آپ سے کیا تھا، اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آپ کے سامنے دستخط کے ساتھ وہ تمام چیزیں وہ دستخط کی شکل میں آپس میں ہمارے معاہدے کی شکل میں آپ سب کے سامنے آ چکی ہیں۔ آپ نے روسی سفیر کا بھی بیان سن لیا، آپ نے ہمارے ای اے ڈی کے وزیر کا بھی بیان سن لیا، اور آپ نے اس کے بعد میرا جو تبصرہ تھا وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہم نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا، جو وعدہ پرائم منسٹر نے کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ ملک جتنے خواب آپ کی آنکھوں میں ہیں ان سب کو لے کے آگے بڑھے۔ ایک ماں جو اپنی بچی کے لیے خواب دیکھتی ہے، اس کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں، اوئے توئے کی نظر نہ کریں، ہم اس خواب کو لے کر آگے بڑھیں۔ اب اس خواب کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس خواب کے راستے میں ایک ادھم ہے، ہر طرف اوئے توئے ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں
کہ جس دن آپ نے ساری اسمبلی کو غدار قرار دے دیا، جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا، اور آپ نے تمام اپوزیشن کو جو ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہٹلر کی طرح، بھائی خان صاحب، ہٹلر کی طرح آپ نے آرٹیکل 5 لگا دیا. آپ نے اسمبلی میں آ کے وزیر قانون نے قرارداد پیش کر دی کہ اس اسمبلی کی اپوزیشن کے اوپر آرٹیکل 5 لگایا جائے. یہ محب وطن نہیں ہیں، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ان سے ووٹ لینے کا حق پارلیمان میں الیکٹ ہونے کے بعد ووٹ لینے کا حق چھین لیا جائے. یعنی ووٹ لینے کا حق صرف ایک شخص کو ہونا چاہیے، یا 3 4 5 خان صاحب اور ان کے 4 5 حواریوں کو. اس کے علاوہ اس ملک میں کسی کو ووٹ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اور جو خان صاحب کے خلاف ووٹ کرے گا وہ کیا ہے آرٹیکل 5 کی روح سے؟ غدار، غدار ہے وہ. اور یہ مسودہ پیش کیا گیا اسمبلی میں، صرف غدار نہیں ہے، جو اپنے بیٹے کی کمپنی سے، اپنے بیٹے کی کمپنی سے اس کے بورڈ کے اوپر بیٹھنے کے لیے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر بیٹا کامیاب ہو تو وہ بھی اس کی کامیابی میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے. آپ کے والدین کی بھی یہ خواہش ہے کہ جب آپ کو اللہ زندگی کے اندر کامیاب کرے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں، باپ کی شفقت آپ کے ساتھ ہو. لیکن جب ایک بچے نے اپنے والد کو کہا کہ آپ میرے بورڈ کے اوپر بیٹھیں، اعزازی طور پہ بیٹھیں، تنخواہ نہ لیں، تو آپ نے نواز شریف کو تنخواہ نہ لینے پہ، اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ کرپٹ ہیں اور یہ وطن کی سلامتی کے خلاف ہیں اور ان کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ملک کے وزیر اعظم رہیں. نہ صرف یہ بلکہ کسی پارٹی کے سربراہ رہیں. چلیں اس کو چھوڑ دیں. اور کیا چیزیں ہمارے سامنے حائل ہیں کہ آپ نے ایک وکیل کے لکھے ہوئے کاغذ پہ، ایک وکیل جس نے ایک فونٹ استعمال کیا جو کمرشلی اویلیبل تھا لیکن مائکروسافٹ کے پیکج کا حصہ نہیں تھا. یعنی کوئی بھی شخص، اور اس نے اپنے بیان میں جس کو یہ لے کر آئے تھے بیان دینے کے لیے، اس نے کہا کہ اس وقت دنیا کے اندر لاکھوں لوگ یہ فونٹ استعمال کر رہے تھے جب یہ معاہدہ تحریر ہوا. آپ نے کہا کیونکہ اس میں وکیل نے ایک فونٹ استعمال کیا جو اویلیبل تو تھا لیکن مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا، اس وجہ سے مریم کو 7 سال سزا. کتنے سال سزا فونٹ استعمال کرنے پہ؟ 7 سال سزا دی کہ وہ فونٹ جو اویلیبل ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں، مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا. بھائی آپ کے وکیل نے استعمال کیا، آپ نے نہیں استعمال کیا، اور استعمال کیا بہن بھائی کے اندرونی معاہدے کے لیے. تو آپ نے کہا اس کو 7 سال سزا دے دو. یہ ہے وہ انتشار جس کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا. اور آپ اور دیکھیں، کسی نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا، آپ نے اس کے اوپر ہیروئن ڈال دی، 20 22 25 کلو ہیروئن ڈال دی، جس کی سزا کیا ہے؟ موت. یعنی اس کے ہاتھ میں موت کا پروانہ دے دیا اس بنیاد پہ کہ وہ آپ کو اپوز کر رہے. اور میں آپ کو کس کس کا بتاؤں؟ آپ کو خواجہ سعد رفیق کا بتاؤں جو 2-3 سال جیل رہ کر آئے، آہد چیمہ کا بتاؤں جو 3 سال جیل رہ کر آئے، فواد حسن فواد کے متعلق بتاؤں آپ کو، میں خواجہ سلمان رفیق، خواجہ سعد رفیق کی داستان سناؤں آپ کو، میں خواجہ آصف کی داستان سناؤں آپ کو، میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی داستان سناؤں آپ کو، میں احسن اقبال، کس کی داستان سناؤں؟ یہ تھمنا چاہیے. کبھی آپ نے توہین رسالت کا الزام لگا کر لوگوں کو گولیاں مروائیں، کبھی آپ نے آرٹیکل 5 لگا کے لوگوں کو غدار قرار دیا. تو اس ملک میں ایک تحریک بن گئی ہے، ایک طریقہ کار بن گیا ہے. اور یہ وہ غدر ہے جو خان صاحب اس ملک پہ میں پیدا کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں یا میں کھیلوں گا یا کوئی بھی نہیں کھیلے گا. اور ان کے ٹارگٹ کے اوپر صرف اپوزیشن نہیں ہے،
ان کے ٹارگٹ پہ ان کے اپنے بھی دوست ہیں. وہ جن کے پیسے سے یہ کاروبار سارا پی ٹی آئی کا چلاتے تھے, چاہے وہ علیم خان ہو, چاہے وہ ترین صاحب ہوں, وہ تمام لوگ جو ان کے دائیں بائیں کھڑے 10 سال تک پیسے خرچتے رہے ان پہ اور ان کی پارٹی پہ, ان کو بھی استعمال کیا اور پھینک دیا. تو ہر ایک کو وہ مہرے پہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ میرے دوست فواد چودھری صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی اور صاحب ہوں, گل صاحب ہوں. اصل میں یہ تمام ان کو مہروں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے, تاکہ وہ خواب جو وزیر اعظم صاحب کے بہاف پہ میں نے آپ کے سامنے سمپل سا خواب, یعنی ایک بچی کے, یہ ایک ماں کی آنکھوں میں خواب اپنی بچی کے لیے, ایک باپ کی خواہش کے بیٹے کو نوکری مل جائے, اس خواب کو کسی طرح وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائے, کیونکہ اگر وہ پہنچ گیا تو میرا کیا بنے گا. تو یعنی یہ تمام معاملہ یہ ہے کہ میرا کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اگر کوئی بھی شخص کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو قابل گرفت ہے قانون کے مطابق, تو اس کو گرفت میں آنا چاہیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی پہ ختم نبوت کا, کافر ہونے کا, غدار ہونے کا الزام نہیں لگانا چاہیے. جو حقیقت ہے اسی کی مطابقت سے سزا تجویز ہونی چاہیے. میری یہ درخواست ہے ہر ایک کو, پولیس کو بھی, کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو قانون کی گرفت میں آتی ہے, کیونکہ قانون شکنی کی گئی ہے, تو ضرور اس کو لے کر چلیں آگے اور قانون کے مطابق کاروائی کریں. مگر یہ غدار, باغی, یہ باتیں چھوڑ دیں. یہ اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے, ایک تو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ بھائی ہر بندے کی آنکھ میں جو خواب ہے وہی ووٹ کے ذریعے وہ پارلیمان میں لے کر آتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے. یہی وہ خواب ہیں جو وزیر اعظم کی آنکھ میں ہوتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ یہ وزیر اعظم کے خواب ہیں, اس وجہ سے کہ یہ آپ کے خواب ہیں جو ووٹ کی شکل میں وزیر اعظم کو دیے جاتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمام چیز پیش کی ہے وہ صرف ایک پیس آف ایویڈنس پیش کیا ہے کہ وہ ان خوابوں کی جو منزل یا منازل ہم نے طے کرنی ہے, ہم اس کی طرف گامزن ہیں. اور چاہے وہ دورہ ہو کسی ایسے ملک کا جس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد یہ دکھاؤں گا کہ کیسے 10 سے 12-14 بلین ڈالر کی, یعنی 10 سے 14 ہزار ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ انشاءاللہ ہم اس ملک میں ہوگی انشاءاللہ ریفائنریز میں. مگر میں اسی وقت آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا جب یہ تفصیلات طے ہو جائیں گی. لیکن انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اس ملک کی انرجی سیکیورٹی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اس کے ملک کے اندر زر مبادلہ کا جو بوجھ ہے جو ہمارے اوپر ڈالر اور روپے کے اندر جو امبیلنس ہے اس کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ چیزیں جو اس ملک کی ترقی کے راستے میں حائل ہیں. اور پھر میں نے آخر میں درخواست یہ کی کہ بھائی قانون کے مطابق آگے بڑھیں. اگر کسی نے قانون شکنی کی ہے, وہ میں بھی ہوں, وہ میرے دوست فواد صاحب بھی ہوں, وہ کوئی اور بھی شخص ہوں, آپ قانون کے دائرے میں قانون کے مطابق ان کے اوپر کارروائی کریں. لیکن میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو 2-3 ہم نے چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, غدار, کافر, رسول خدا نخواستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں کوئی ایسی کوئی گستاخانہ بات کی ہے, یہ سیاست میں مت کریں. اس سے سیاست کو دور رکھیں. اس سے اگر ہم سیاست کو دور رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہوا تھا اجلاس یہاں پہ پریس کلب میں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایل پی جی کی ایک تو شارٹیج ہے اور دوسرا قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو اس کے اوپر اگر حکومت ایکشن نہیں لیتی تو ہم, آپ کا نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے 31 تاریخ کو جو ہے وہ احتجاج کریں گے. پھر مافیا نے پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟
اگر میں مافیا کی پشت پناہی کرتا ہوں تو میرے دوست پھر مافیا نے کیوں کی ہے؟ آپ ہی لوگ ان مافیا ایل پی جی کو ہر دفعہ کہتے ہیں نا. اگر آج جن لوگوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے وہ کون لوگ تھے جن کی میں پشت پناہی کر رہا ہوں؟ اور اگر میں پشت پناہی کر رہا ہوں تو میرے خلاف کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ ان کو تو آپ لوگوں کے خلاف پریس کانفرنس کرنی چاہیے جو ان کو کہتے ہیں مافیا ہے. بات یہ ہے بھائی کہ اس دفعہ ایس ایس جی سی کے ذریعے اور پی ایس او کے ذریعے اور پرل پارکو کے ذریعے ہم نے کم از کم 20,000 ٹن ایل پی جی اضافی حکومت نے منگوائی ہے جو پہلے حکومت نہیں منگواتی تھی. آپ کو اندازہ ہے کہ پچھلے سال ایل پی جی کا جو ہمارا کارخانہ ہے جس کو ٹرمینل کہتے ہیں اس کی ٹوٹل یوٹیلائزیشن 20-22-25% تھی. تو میں کہہ رہا تھا کیوں بھائی؟ تاکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ منگوا کے جو ان کے من میں آئے اس بھاؤ بیچیں اور غریب آدمی جتنی مرضی بلیک ہو ایل پی جی وہ بلیک کے پیسے دے. تو ایس این جی پی ایل سے میں نے کہا کہ تم دکانیں کھولو گے گلی محلے میں اور ایل پی جی بیچو گے اور اوگرا کی پرائس سے نیچے بیچو گے. اور اگر ایک بھی جگہ پہ ایک بھی کنٹینر اوگرا کی پرائس سے اوپر بکا کسی بھی سرکاری دکان کے اوپر تو میں تمہیں فائر کر دوں گا. جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسری طرف ایس ایس جی سی کو کہا کہ 20,000 ٹن اضافی ایل پی جی منگواؤ تاکہ جس وقت کوئی بلیک کرنے لگے اس وقت مارکیٹ کے اندر ایل پی جی ہونی چاہیے. تو جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایل پی جی بلیک نہیں ہوئی, اوگرا کی پرائسز کے ارد گرد چلتی رہی. تو وہ جو فائدہ ملتا تھا ان دوستوں اور بھائیوں کو ہر سال جسے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی کو مہنگی, آپ کے محلے کے اندر اگر دکان کھلی ہوئی ہے ایل پی جی کی سرکاری اور اس پہ اوگرا ریٹ کے اوپر اگر آپ کو ایل پی جی مل رہی ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 20,000 ٹن ہر مہینے اضافی ایل پی جی منگوائی ہے, تو آپ کیوں جا کے مہنگی خریدیں گے؟ اس پہ ہوئی ہے بھائی پریس کانفرنس اور جن نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اگر میں ان کی پشت پناہی کر رہا ہوں تو پھر میرے خلاف کاہے کو کرتے ہیں؟ ان کو تو میری تعریف کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں کتنے اچھے آدمی ہیں, انہوں نے ہماری پشت پناہی کی, ہم بلیک کر سکے, قیمتیں بڑھ گئیں, ہم نے ڈھیروں پیسے بنائے اور یہ جو ہماری رولز رائس ایک تھی اب وہ 2 ہو گئی, 2 مرسیڈیز جو تھی وہ 3 ہو گئی. ہر ایک تو آتا ہے پریس کانفرنس کرنے مرسیڈیز پہ, اور وہ غریب آدمی جو ایک کنستر نہیں خرید سکتا ایل پی جی کا اس کے متعلق کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ سرکار نہ منگوائے, ہماری اجارت داری. اور نہیں بھائی, وہ دن گئے. اب اگر تم بلیک کرو گے تو سرکار منگوائے گی اور اس سے زیادہ منگوائے گی اور تب تک منگواتی رہے گی جب تک بلیک اس ملک سے ختم نہیں ہو جاتی. جو ایل این جی کارگو آنے والا ہے کیا وہ ریفیوز کیا ہے ای این آئی نے, اور اگر کیا ہے تو آپ کا الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم نے تو اپنے آلٹرنیٹ شروع اس پوری سردیوں سے پہلے اکتوبر میں ہمارا پلان مکمل ہو چکا تھا. یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو اوقات آپ کو کہے تھے کہ صبح 6 بجے سے 9 بجے تک اور 12 بجے سے 2 بجے 12 بجے سے 2 یا 3 بجے تک اور پھر 6 بجے سے 9 بجے تک گیس آئے گی, وہ اس وجہ سے آ سکی گیس کہ ہم نے یہ اکتوبر میں پلان مکمل کر لیا ہوا تھا. اس پلان میں ہم نے یہ کنٹینجنسی ڈالی ہوئی تھی کہ کنٹینجنسی کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم ایک تسلسل سے دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے کچھ معاہدے ہیں ای این آئی, گنور, اس طرح کے جو معاہدے تھے وہ کبھی ایک کارگو دیتے تھے ایک کینسل کرتے تھے, ایک کارگو دیتے تھے ایک کینسل کرتے تھے. تو ہم نے وہ جو کینسلیشن تھی وہ اپنی پلاننگ میں ڈالی ہوئی تھی. اس وجہ سے جیسے کہ ہم نے پوری سردیاں گزار دی ہیں اس طرح یہ بھی جو انہوں نے ڈیفر کرنے کو کہا ہے کہ ہم کارگو بعد میں دیں گے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمارا پلان مکمل ہے. پاکستان روس سے پیٹرولیم مصنوعات لے سکتا ہے لیکن یہ وقت نہیں ہے روس سے تجارت کا. تو آپ تو پہلا کارگو کب لا رہے ہیں؟ کٹ ڈیٹ جی مارچ کے اندر میں نے آپ کو کٹ ڈیٹ کیا سائنڈ آپ کو ڈاکیومنٹ اس دن دکھایا, آپ سب بھائی وہاں موجود تھے. مارچ کے اندر معاہدے کی تمام کمرشل ٹرمز فائنلائز ہو جائیں گی اور اپریل کے اندر انشاءاللہ ایک آدھ مہینے میں, کیونکہ وہاں سے آنے میں بھی 20-25 دن لگتے ہیں کارگو, تو آپ سمجھ لیجئے کہ اپریل کے اینڈ میں یہ تیل یا اس کے بعد آنا شروع ہو جائے گا. اپنی پریس ٹاک میں ذکر کیا کہ غداری کے مقدمات اور بغاوت کے مقدمات درج ہونے چاہیے, لیکن ابھی آپ کے پور میں سے بات ہوئی کہ مقدمہ
मुकदमा हुआ उसमें बगावत का भी जो है वो शिक है। दूसरा, माजी में अगर सारा कुछ यही हो रहा था तो आज आपके 2 दिन से वही हो रहा है, तो फिर क्या बदला? और नंबर 2 के जो रूस से हम तेल बरामद कर रहे हैं उसमें फिर करेंसी को फाइनलाइज किया कि रुपए में उसकी बरामद होगी या यानी होगी, इस पर जी देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने आपको बड़े साफ अल्फाज में बताया है, फवाद मेरा दोस्त है, पूरी दुनिया को ये बात पता है, और मैं समझता हूं कि अगर उसने कोई ऐसी चीज, हमने फवाद के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया, फवाद के खिलाफ मुकदमा दायर किया है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन के उस शख्स ने किया है जो समझता है कि उनको थ्रेट किया गया है या उनके खानदान को थ्रेट किया गया है। मेरा जाती ये ख्याल है कि जो कानून शिकनी जिस तर्ज की, जिस लेवल की हुई है, उसकी मुताबिकत से इतलाक होना चाहिए उन शिकों का जो कानून के मुताबिक लगती हैं, चाहे वो थ्रेट की हैं या किसी और चीज की हैं। ये बगावत मैं कौन होता हूं कि मैं इलेक्शन कमीशन को कहूं कि वो क्या दफा लगाएं या पुलिस को कहूं कि वो क्या दफा लगाएं, लेकिन मैं इसे मुनासिब नहीं समझता कि बगावत के मुकदमात जो हैं सियासतदानों के ऊपर किए जाएं। ये गैर मुनासिब बात है, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसका मतलब ये भी नहीं है कि सियासतदान मादर पिदर आजाद हैं। अगर सियासतदान बगावत करें तो उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज करें। अगर सियासतदान फौज को के अंदर बगावत पे जवानों को उकसाएं तो बगावत का मुकदमा बनता है। अगर सियासतदान यह है कहें कि कुछ जर्नैल जो हैं वो बहादुर और मुहिब्बे वतन हैं और कुछ, तो फिर बगावत के मुकदमात बनते हैं। लेकिन आप अगर कोई बात कर रहे हैं और उसमें आपने सख्त कलामी की तो आपको जरूर कानून का सामना करना चाहिए। जो वो करेंगे वो कर रहे हैं, लेकिन ये बगावत की जो चीजें हैं ये मेरी समझ से बाहर है, और मैं नहीं समझता कि सियासतदानों को ये बगावत वगैरह के इल्जाम लगा के रोकना चाहिए। आपका दूसरा सवाल, करेंसी तय होगी जी। पाकिस्तान के अंदर जो तजारत है वो ज्यादातर हम डॉलर्स में करते हैं तजारत। हमारी तजारत जो दीगर ममालिक के साथ है वो कभी कभी दूसरी करेंसीज में भी होती है। हम ये जो अमाराती करेंसीज हैं या सऊदी करेंसीज हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं। हम जो चीनी करेंसी है उसको भी अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। जिस करेंसी की हमारे पास फरावानी होगी, क्योंकि अगर हमारे पास डॉलर कम है, कोई और करेंसी ज्यादा है, तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। हमें कोई आर नहीं, हम तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसमें करेंसी का कोई मामला हो। और जो हमारा जिससे हम तजारत कर रहे हैं उसका भी इसमें एक रोल है। तो वो जो तफसीली जिसको मैं कह रहा हूं मार्च तक तमाम मामला तय होने हैं, उन मामलात को तय हो लेने दीजिए। उनमें यह तय हो जाएगा कि वो किस करेंसी में काम करना चाहते हैं, हमारे पास कौन सी करेंसी मौजूद है, बेहतरीन तरीका कार इसका क्या है। ये मामलात अभी तय नहीं हुए, तो ये मामला तय हो जाएंगे और मार्च में जब मामला तफसील तय होगी तो आपके सामने ले आएंगे। बिलियन 10 से 14 हजार मिलियन डॉलर की नहीं, ये मैं नहीं, ये कबल अज वक्त, ये कबल अज वक्त। हाजिर आज नोटिफाई हुई है, 7 दिन दिए गए हैं, इंशाल्लाह 7 दिन में सामने आ जाएगी। और वो इस वजह से कबल अज वक्त है कि हम बात कर रहे हैं। गैर मुनासिब होता है किसी मुल्क के मुतल्लिक तबसरा कर देना जब बात नामुकम्मल हो। मैंने आपको उस दिन रूस का जिक्र किया जब मैं बात करके निकला, और मैंने उस दिन आपके सामने मुआहदा रखा जब हो गया। तो मैं समझता हूं कि एक एतदाल के साथ, बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि ये वाला वेल जो हम ड्रिल कर रहे हैं इसके बाद लाइनें लग जाएंगी और लोगों को नौकरियां, वो क्या टैक्स देने के लिए लेने वाला कोई नहीं होगा और टैक्स, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम हुकूमत चला रहे हैं तो एक एतदाल के साथ, एक सलीके से इसको चलने दें, वही चला रहे हैं। सर हम रूस के साथ तो एक हमने वादा कर लिया। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो 2010-11 का मंसूबा है, और ईरान ने बहुत बड़ी एक एरिया पर पाइपलाइन भी बिछाई है, तो क्या समझिए कि आइंदा सालों में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा पूरा होगा? देखिए, हम तो हर जगह से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी लेने के लिए तैयार हैं, मगर बैनुल अक़वामी जो मुआहदे हैं, बैनुल अक़वामी जो रजीम है, उस सब को मद्देनजर रख के हम आगे बढ़ रहे हैं। उस पर भी हमारी एक टीम काम कर रही है। उस पर कोई वाज़ेह चीज़ अभी सामने नहीं आई, जब आएगी तो मैं आपके सामने रख दूंगा। रूस के मुतल्लिक एक बड़ी वाज़ेह शक्ल में हमारे पास एक तरीका कार हमारे सामने आ गया था, जो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उनके मुकदमा बना
دوسرا ڈال دیا ان کو پیش کیا. کیا سیاستدانوں کو اس طرح بات کرنے پہ اس طرح گرفتار اس طرح عدالت میں پیش کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی کسی 2 جنرلز کے خلاف یا کسی کے خلاف بات کرتا ہے تو ان سے بغاوت. نہیں یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ اگر فوج میں کسی کو بغاوت پہ اکسایا جائے, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, اگر آپ فوج کے جوانوں کو کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ, میری پہلی میری جی نہیں, میں نے آپ کو میں نے اسی وجہ سے میں نے ساتھی آپ کے سامنے کر دی ساری بات. آپ کسی کے فیصلے کو اگر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو بنائیں. آپ کسی ایک فرد کی کسی چیز کو کسی بات کو آپ کہتے ہیں کہ میرا ڈس ایگریمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے تو آپ ضرور کریں, لیکن آپ یہ کہیں کہ اٹھ کھڑے ہو اور انسٹرکشن نہ مانو, تو جب انہوں نے آپ کے بچوں کے لیے سرحدوں کے اوپر جب جان دیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ یہی سوچیں کہ انسٹرکشن نہ مانیں. تو میں سمجھتا ہوں جو غیر مناسب چیز ہے جس سے آپ فوج پوری کو نہ صرف تقسیم کر دیں بلکہ تباہ کر دیں اور آپ اکسائیں جوانوں کو کہ وہ کھڑے ہو جائیں افسران اور حکم کے خلاف, تو آپ کے بچوں کا دفاع کون کرے گا؟ کوئی اور آ کر کرے گا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ قانون کے مطابق چلیں, جو قانون شکنی ہوئی ہے اس کی مطابقت سے آگے بڑھیں, کسی کی تذلیل مت کریں. بالکل کسی کی تذلیل کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے. آپ عزت کے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں, جو قانون شکنی ہوئی ہے اس کی مطابق قانون کے مطابق آگے بڑھیں. یہی طریقہ ہم اپنائیں گے تو ملک آگے جائے گا اور وہ تمام خواب جو وزیر اعظم کے بہاف پہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ پائے تکمیل کو پہنچیں گے. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو وعدہ کیا وہ ہم نے پورا کر دیا. سائفر کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر عوام کو بے وقوف بنایا گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فل رکھ دیتا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.